عثمان ڈار صاحب، آپ کے ذہن میں کیا ہے اس وقت؟ باتیں بہت ہو رہی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، محنت بھی کی جا رہی ہے، لیکن جس سپیڈ سے سروس ڈلیوری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ملک صاحب، میں آپ کے ہی پروگرام سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو مستحق ہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے کرونا کرائسس میں حکومت کی پہلی پرائرٹی اور ہماری ذاتی طور پہ بھی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح یہی ہے کہ ہم کیش ٹرانسفر کی طرف جائیں، جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، رادر دین جو بات کی جا رہی ہے کوئی آٹا، دال، چینی۔ اگر آپ ابھی موجودہ لاک ڈاؤن کی جو 14 اپریل تک ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے، اس میں سب سے بیسٹ کیش ٹرانسفر ہی ہے۔ گلی محلے کی سطح کے اوپر دکاندار موجود ہیں جن سے یہ لوگ آلریڈی سودا لیتے ہیں، کہیں پہلے ہی ان کا ادھار چل رہا ہوگا، جو ایک ماڈل پہلے ہی ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے گلی محلے کی سطح پہ، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی موجود ہے۔ جس کے جو مستحق ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، وہ جائے اپنے قریبی جگہ سے جا کے لے لے۔ دیکھیں، آپ جس ٹائیگر فورس کی بات کر رہے ہیں، اس سارے انیشیٹو کو میں سمجھتا ہوں کنفیوز کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے میں کلیئر کر دوں، ٹائیگر فورس کو کسی قسم کے وسائل نہیں دیے جانے لگے۔ آپ پہلے جو کیش ٹرانسفر کی بات کریں، دیکھیں کیش ٹرانسفر جو ڈیٹا موجود تھا، لیٹس بی فیئر ملک صاحب، پاکستان کا اس وقت جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے، اس کی روشنی میں کتنے لوگ ہیں جن کو کیش ٹرانسفر درکار ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس آلریڈی اگر پیپلز پارٹی والے موجود ہیں، ہمیشہ ہم بسپ کی یہ بات کرتے رہے ہیں، جی بے نظیر ان کا سپورٹ بڑا زبردست، ہم نے ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو فلٹر کیا، سارا کیا، اس کے بعد ایک ڈیٹا وہ جو موجود ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے ملک صاحب کہ اس ملک میں پچھلے 72 سالوں میں ڈیٹے پہ کام نہیں کیا گیا۔ اس کرائسس میں آ کر ہمیں جا کر ڈیٹے کے اوپر ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جو موجود تھا وہ موجود تھا، کسی نے اس ملک میں غریب کے ڈیٹے کے لیے کام نہیں کیا۔ آپ نے 15 دن کا لاک ڈاؤن پورا کیا اور اس 15 دنوں میں ان لوگوں کو کیش ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے۔ کیش ٹرانسفر دیکھیں ایک میں لیٹ می ایکسپلین اٹ۔ دیکھیں پہلے ملک صاحب لیٹس بی فیئر، اگر میں اپنے گھر صدقے کا بکرا بھی دیتا ہوں نا، تو اپنے ملازم کو کیا کہتا ہوں؟ جس مدرسے میں دینے جا رہے ہو اس کی رسید لے کے آنا، جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ بکرے کا صدقہ بھی اس مسجد کو یا مدرسے میں گیا ہے کہ نہیں گیا۔ ادھر ہم بات کر رہے ہیں 1200 ارب کی، اربوں روپے کی، اور اگر 10 سے 12 دن ہوئے ہیں نا لاک ڈاؤن کے، میں ایک حقیقت سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 12 دن بغیر خوراک کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ خوراک نہیں، دیکھیں یہ زیادتی ہم کریں گے۔ دکانیں کھلی رکھی تھی، چاہے سدھ نے لاک ڈاؤن کیا، آپ کے میڈیکل سٹور، آپ کے جو دکانیں گلی محلے میں کھانے پینے کے لیے، ایک ٹائم پہ آپ جا کے چیز لے سکتے تھے اکیلے۔ یہ نہیں ہوا کہ